صل على سيدنا ومولانا محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہمارا عنوان جو ہے محرم الحرام، اور اس مہینے میں اصل شریعت کے حکم کو چھوڑ کر غلط رسومات اور خرافات میں مبتلا ہونے، اور دوسرے مذہب کے طور طریقے کو اپنانے کے متعلق ہے. جن باتوں کو قرآن اور حدیث طے کر دیتی ہے
اس میں اسلام میں نہ کسی قسم کے اضافے کی اجازت ہے نہ کسی قسم کی کمی کی۔ انداز بدل کر پھر ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کی یہ شان واضح ہو چکی ہے۔ اسلام حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، حالات کو خود اسلام سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کبھی حالات کے ساتھ ملتا نہیں، حالات کو اسلام کے ساتھ ملنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو ایسے بنا کر ہمارے حوالے کیا ہے کہ جس دور میں بھی ہم دین کو، اسلام کو دیکھیں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ یہ دین اور یہ اسلام اسی دور کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی امت کو کسی بھی مسئلے میں پریشان ہونے کا موقع نہیں دیا، اس لیے کہ جس زمانے میں بھی امت پر حالات آ جائے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی پریشانی کا علاج قرآن اور حدیث میں بآسانی تلاش کر سکتے ہیں اور اسے اپنی پریشانی کا علاج مل بھی جاتا ہے۔ ایک بات بول کر آگے بڑھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ صاف صاف سیدھے سیدھے بات کو مان لینے کا زمانہ تھا۔ اور اس زمانے میں جو لوگ انکار کرتے تھے ان کی بھی عجیب حالت تھی، وہ صاف انکار کر دیتے تھے، تحقیق تک نہیں کرتے تھے۔ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب بھی کوئی بات آتی، کوئی مسئلہ آتا تو وہ فوراً اس بات کو قبول کر لیتے، اور ان کو اس بات کا پورا یقین تھا اللہ رسول کی بات ماننے پر ہماری بھلائی ہے، بھلائی ہی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر بھی عطا فرمائیں گے، اس بات کا ان کو یقین تھا۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی اللہ کی بات کو بیان فرماتے تو صحابہ کرام اس کے قبول کرنے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کرتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھو۔ شراب معلوم؟ نہیں معلوم؟ عرب شراب کو پانی سے بھی پہلے کا درجہ دے رکھے تھے۔ ان کے گھروں میں، عرب کے گھروں میں پانی اسٹاک نہیں رہتا تھا، شراب اسٹاک رہتا تھا۔ قیمتی
شرابیں اور اس کے مٹکے ان کے گھروں کے اندر رکھے گئے، اور شراب ان کی طبیعت میں، عادت میں اتنی گھسی ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سڈن شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں کیا، کیونکہ عادت کو سڈن چھوڑنا ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ایک ہی حکم پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی قسم کا بندوں سے سمجھوتا نہیں کی۔ کیا؟ جب بات اللہ کی خدائی اور اس کی عزت کی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھیرے دھیرے تم مجھے مانو، تھوڑے سجدے روزانہ مجھے کرو اور پتھر کو بھی سجدے کرو۔ اس طریقے سے اللہ نے حکم نازل نہیں کیا فوراً اس عمل کو ترک کرو، مجھے خدا مان کر میرا ہی سجدہ کرو۔ اس کے بعد جتنے اعمال نازل ہوئے اس میں تھوڑی بہت گنجائش تو ضرور ملی، کیونکہ جو چیز عادت میں داخل ہو جاتی ہے اسے سڈن ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ شراب کی محفلیں اور مجلسیں منعقد ہوتی تھی، بلکہ خاص شراب ہی کی دعوتیں دی جاتی تھی، اقسام بیان ہوتے تھے۔ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بندے کے عادت کو، طبیعت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سڈن اس چیز کے چھوٹنے سے اس کی طبیعت میں فرق آئے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً شراب کیا ہے اس کو بتا دیا۔ خل فیہما اسم کبیر، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بری چیز ہے، طبیعت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ایمان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اخلاق کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تھوڑا بہت اس کا فائدہ بھی ہے تمہاری طبیعت کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق نہیں۔ تم شراب پیو گے تو اسلام کو فائدہ تھوڑا ہوگا، یہ نہیں۔ ومنافع للناس، قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بات بہت دور تک چلے جائے گی، بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، مولانا بھی تشریف فرمائے، دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے، اس میں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، ومنافع للناس، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ اسلام کا نہیں، وہ فائدہ تمہارا ہے وقتی طور پر۔ بیان کے بعد مجھے پوچھیں، میں آپ کو اور کھول کر بیان کر سکتا ہوں، کچھ باتیں ایسے اوپن بیان کرنے کے نہیں ہوتے۔ سڈن شراب کیا ہے بتا دیا، اس کے بعد حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب بچ جاؤ، نہ پیو، پینا حرام ہے، حرمت نازل ہو گئی، اب پیو گے تو تم کو گناہ ملے گا۔ اس سے پہلے شراب کیا ہے بتا دیا گیا، اب حکم نازل ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اب شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، شراب کو دیکھنا بھی تمہارے لیے منع ہے، پینا تو دور کی بات ہے۔ آقا پر وہی آیت نازل ہوئی، باہر آقا نے کسی صحابی کے ذریعے سے اعلان فرمایا، سسٹم کا زمانہ نہیں تھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، اخبار کا زمانہ نہیں تھا، آقا کے پیغامات کو صحابہ کرام نقل کر کے، یاد کر کے، الفاظ بالفاظ دور دور تک پہنچاتے تھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، باہر خبر لے کر صحابی برابر مدینے کے گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے پھرے۔ صحابہ کا عمل کیا تھا دیکھو، جس کے کان میں شراب کی حرمت کی خبر پہنچی
وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں شراب کو چھوڑ دیے. وہ ایک دن مدینے کے گلیوں کا یہ حال تھا. اس زمانے میں بیکار اور فالتو پانی گلیوں کے کنارے موریوں سے جاتے تھے. یہ تو ترقی کا دور سمجھتے ہیں نا، جسے کیا کہتے ہیں اندر سے پیپا لگا کر اسے باہر کرنے کا. اس زمانے میں آج بھی گاؤں میں قریوں میں آپ دیکھیں گے راستوں کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی موریاں ہوتی ہیں. ان موریوں سے فالتو اور بیکار پانی بہا دیا جاتا ہے. تو خدا کی قسم ایک دن برابر مدینے کی ہر گلی کے دونوں طرف کی موریوں میں پانی نہیں، شراب ہی شراب بہہ رہا تھا. اتنا جلدی صحابہ عمل کرتے تھے. الحمدللہ سنے تو عمل، کیونکہ دین نازل ہونے کا زمانہ تھا نا. اب نازل ہونے کے بعد مکمل دین ہمارے پاس آ رہا ہے. صحابہ کا جو زمانہ تھا وہ دین نازل ہونے کا زمانہ تھا. آج ایک حکم صحابہ کو ملا، یا دوسرے دن ایک حکم ملا، یا کسی دن 2 حکم ملے، کسی دن 3 حکم ملے، کسی دن 10 حکم ملے. ایسا زمانہ صحابہ کا گزرا، اور صحابہ کے 23 سالہ زندگی میں الحمدللہ پورا دین نازل ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا جب حکم آیا تب عمل کرے. جیسے ہی آیت نازل ہو گئی، پوائنٹ بتاتا ہوں سنیں محبوب ادھر آئیے. جیسے ہی دین نازل ہوا، جیسے ہی حرمت شراب حکم نازل ہوا، صحابہ فوراً عمل کر لیے. مجلسیں چل رہی تھی صحابہ کی، نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، آیت کا حکم باہر منادی ندا لگا رہا ہے، کان پر پڑی بات. اور اس زمانے میں کان کا احساس بھی بڑا پکا تھا. یہ بھی کوئی بولا کتابوں میں نہیں ملتا، جا کیا بول رہی ذرا سن لے کر آ، یہ بھی نہیں ہے. برابر الحمدللہ آواز پہنچ گئی تو فوراً اسی وقت ہاتھوں کے گلاس کو چھوڑ دیے. عمل دیکھو کیا ہے. اپنے گھر والوں کو کہنے لگے فوراً مٹکے باہر کرو، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے. یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کچھ صحابہ شراب کے پیالے کو منہ میں لگا کر اپنے گلاس سے منہ میں بھی کچھ گھونٹ شراب کے داخل کر لیے تھے. اب نگلنا باقی تھا. آیت کا حکم، شریعت کا حکم کان میں پڑتے ہی بجائے نگلنے کے باہر آ کر تھوک رہے ہیں. صحابہ کرام کے عمل کا یہ انداز تھا. آئے نہیں سیدھے دوڑ کر حضور کے پاس نہیں آئے صحابہ، تحقیق نہیں کیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح ہے کہ شراب حرام ہو گئی، کیونکہ پہلے ہی آقا نے ماحول بنا رکھا ہے. صرف عمران کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. چند دن پہلے بتایا نا آقا نے کہ خل فیہما اثم کبیر. ایک تو اللہ کا کلام ہے، زبان پیارے آقا کی، آواز پیارے آقا کی. صحابہ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ چیز خراب ہے، ہم پی رہے ہیں، حرام تو نہیں ہے. یہ ماحول طبیعت بنی ہوئی تھی. اصل میں مجھے شراب کی حرمت پر بیان نہیں کرنا ہے، مجھے تو حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. انشاءاللہ ارادہ ہے مستقل شراب کے عنوان ہی پر ایک جمعہ یا 2 جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں. میں آپ جانتے ہیں میں گاؤں خریا پھرتا رہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کے ذمہ داران، خاص طور پر حضرات علماء کرام اس دور میں
اس فکر کو پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے میں شراب عام ہو گئی. بعض علاقوں کا ریکارڈ تو یہاں تک آیا ہے کہ ہمارے ہاں مرد تو مرد عورتیں بھی مارتی ہیں. پینے کو شراب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. اور آگے کی بات، حضرت وہ لوگ بھی پیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، داڑھیاں مڈاتے ہیں، مسجد نہیں جاتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اذانوں کا ادب نہیں، نمازوں کا احترام نہیں، گھر میں بدنام ہے، بازار میں بدنام ہے، ماحول میں بدنام ہے. ایسے لوگ بھی شراب پیتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی بعض شراب پیتے ہیں جن کے سروں میں ٹوپیاں ہیں، چہروں میں داڑھیاں ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لباس اسلامی انداز کا ہے، گھروں میں ان کی عزتیں ہیں، مازاروں میں ان کی عزتیں ہیں، ماحول میں ان کی عزتیں ہیں. ایسے لوگ بھی چھپے چھپے شراب پیتے ہیں. وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ ان کو اس حالت میں بھی دیکھتا ہے. اندھیرے اجالے، دروازے دریچے، اندر باہر کا امتیاز بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کیا؟ جس ذات نے اندھیرے کو پیدا کیا وہ ذات کو اندھیرا کیا؟ صوفی عاشقین اولیاء اصفیاء کا متفقہ یہ خوبصورت جملہ ہے. ذرا کرنٹ چلا گیا تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، میرا رب بصیر وہ ہے جو کالی رات میں، کالی چیز میں، کالے پتھر میں، ڈارک کالے کپڑے میں، اور کالی چیز کو، چونٹی کو، ذرے کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ میرا رب جب دیکھتا ہے. بند دروازے اور دریچوں میں باٹل مارنے والوں کو خدا نہیں دیکھتا. اور وہ کتنے بڑے نادان ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، اور ان کا ایمان کا کیا اندازہ لگائے. وہ بندوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ارے میرے وہ بندوں جو میرے بندوں سے ڈرتے ہو، جبکہ ان کے ہاتھ میں نہ تمہاری زندگی ہے، ان کے ہاتھ میں نہ تمہاری موت ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جنت ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جہنم ہے، نہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نہ وہ قادر مطلق ہے، نہ وہ مختار کل ہے، نہ وہ چاہتوں کے مالک ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہیں وہ سوار سکتے ہیں، نہ تمہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں. میں واحد ہوں، تمام طاقتوں کا میں مالک ہوں. تمہاری زندگیاں میرے قبضے میں، تمہاری موت میرے قبضے میں، تمہاری عزتیں میری قبضے میں، تمہاری ذلتیں میری قبضے میں، تمہارا فیصلہ میرے قبضے میں. میں چاہوں تو جہنم کا فیصلہ کروں، میں چاہوں تو جنت کا فیصلہ کروں. اور آگے پورا صفحہ اللہ کا خطاب ہے. اسرافیل مجھ سے ڈرتے ہیں، جبرائیل مجھ سے ڈرتے ہیں، میکائیل مجھ سے ڈرتے ہیں، تمہیں موت دینے والا فرشتہ مجھ سے ڈرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آدم میرے سے ڈرتے تھے، نوح میرے سے ڈرتے تھے، انبیاء میرے سے ڈرتے تھے، رسول میرے سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، تمام انبیاء خدا کے رضا کے پیچھے، لیکن میرا رب میرے نبی کے رضا کے پیچھے۔ ایسا نبی بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آخر تو مجھ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ امریکہ کا ڈر، جاپان کا ڈر، چائنا کا ڈر، پولیس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں۔ ایک جملہ بول کر آگے بڑھ جاؤں میرے پیاروں، جن کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے وہ سب کے محتاج بن جاتے ہیں، سب سے ڈرتے رہتے ہیں، اعلیٰ سے بھی ڈرتے ہیں، ادنا سے بھی ڈرتے ہیں، گھٹیا سے گھٹیا، رذیل سے رذیل، ذلیل سے ذلیل، کمینوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب سینوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ضعیف ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے نحیف ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے صحت مند ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے بستر میں پڑے ہوئے بیمار ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے۔ اے مسلمانوں، گوری پاڑلیا کے ہو، میسور روڈ کے ہو، بنگلور کے ہو، کرناٹک کے ہو کہ ہندوستان کے ہو یا عالم کے ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں دنیا کے دشمن ہم سے ڈرے، کئی علاجوں میں سے ایک مضبوط علاج بتاتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں دیکھ کر بھی زمانہ ڈرتا تھا۔ اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، ان کے پیٹ میں لگے ہوئے رہتے تھے، زمانہ ان سے ڈرتا تھا۔ اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، جنگوں میں پیدل آتے تھے، زمانہ ان سے ڈرتا تھا۔ اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، زمانہ ان سے ڈرتا تھا۔ خدا کا خوف جس دور میں خدا کے بندوں کے پاس تھا، اس دور میں زمانہ ان سے ڈرتا تھا، لیکن آج نہیں ہمارے سے زمانہ ڈرتا ہے۔ پھر وہ جملہ مجھے دہرانا اچھا نہیں لگتا، ادنے سے بھی آج ہم ڈرنے والے ہو گئے، ہاتھ سامنے جوڑنے والے ہو گئے، سر جھکانے والے ہو گئے، ان کو منانے والے ہو گئے۔ ایک گدھا، ایک فقیر، ایک محتاج، ایک مجبور بیوہ، ایک مجبور یتیم اور لا علاج مریض امیدوں کے بیچ میں گھرا ہوا، اتنا مجبور انسان بھی کسی کے دروازے پر 10 روپے کا فقیر بن کر کھڑا نہیں ہوتا، جتنا کہ عزتوں کے لیے خدا کو چھوڑ کر رذیلوں کے دروازوں میں کھڑے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کی وجہ کیا؟ ہم اللہ کی سنتے نہیں، اللہ کی سنتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں، اس کی رضا کی فکر نہیں، اس کی خوشی کی فکر نہیں، اس لیے برباد ہو گئے۔ انفرادی طور پر بھی برباد ہو گئے، اجتماعی طور پر بھی برباد ہو گئے۔ عنوان کا رخ کہیں جا رہا ہے، میرا رب دے رہا ہے، عمل کرو، ڈرو اللہ سے۔ ڈرنا کیسے ہے؟ اس کی باتوں پر عمل کرنا ہی ڈر ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہی ڈر ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی ڈر ہے، اس کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہی ڈر ہے۔ انسانیت اور اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہی ڈر ہے۔ لرزنا، کلے مارنا، گو کونے میں بیٹھنا، اسے خوف نہیں کہتے۔ تفسیر اٹھا کر دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے ترجمے اور تفسیر میں عاجز نے جو باتیں بیان کی ہے وہ تفسیر ہی کی باتیں بیان کی ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈرتے رہو،
لیکن کچھ لوگوں نے ڈرنے کا وہ انداز بھی بتایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے خوف کے مارے مرنے سے پہلے قبر میں اتر کر خدا سے روتے تھے. کبھی کبھار تو حضرت یحییٰ کے جسم میں خدا کے خوف اتنا طاری ہو جاتا تھا، اتنا طاری ہو جاتا تھا، ان کے پسینے کے نکلنے کے سوراخ سے خون تک نکلتا تھا. حضرت یحییٰ پیغمبر، اللہ کے نبی، جلیل القدر، قرآن میں بڑا عجیب انداز آیا ہے. ایک ہی سورے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور دونوں آپس میں رشتہ بھی رکھتے ہیں. خلیرے بھائی بھائی دونوں آپس میں. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے خلیرے بھائی، خالہ زاد بھائی. حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کے خالہ زاد بھائی. یہ بھی نبی وہ بھی نبی، لیکن حضرت عیسیٰ نبی بھی رسول بھی. یحییٰ پر کتاب نازل نہیں ہوئی، عیسیٰ پر کتاب نازل ہوئی، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ غالباً عرض کیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام تو وہ پیغمبر بغیر پوچھے اللہ کی سلامتی ان پر آتی تھی. حضرت عیسیٰ صاحب کتاب ہو کر بھی اللہ کے پاس سلامتی کی دعا کرتے. دونوں ایک مرتبہ ملے، آپس میں اتنا اکرام کرنے لگے. یحییٰ عیسیٰ کو کہتے ہیں آپ میرے سے افضل ہیں. یحییٰ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں آپ میرے سے افضل ہیں، اس لیے کہ آپ رسول خدا صاحب کتاب ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں بھائی جان میرے سے تو آپ افضل ہیں، میرے سے تو آپ افضل ہیں، اس لیے کہ میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، آپ پر بغیر دعا کے سلامتی نازل ہوتی ہے. میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، آپ پر دعا کے بغیر بھی سلامتی نازل ہوتی ہے. اتنی فضیلتوں کے باوجود خدا کا خوف ایسا تھا کہ پسینے سے نکلنے کے سوراخوں سے خون نکلتا تھا. آخر رو 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 کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے میں آنسوؤں کے گزرنے کے راستے میں مضبوط لکیر تک پڑ گئی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک لکھا حضرت یحییٰ خدا کے خوف سے رو 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 کر آنسو بننے کی جو جگہ آنکھ کے پیچھے رہتی نہیں وہ تک سوکھ گئی تھی. خوف خدا وہ آ گیا. اندھیرے اجالے کا امتیاز ختم، دروازے دریچے کا امتیاز ختم، محفل اور تنہائی کا امتیاز ختم. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی میرے دوستو اس پر بات کرے. سب سے زیادہ تو باہر جتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، اس سے زیادہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا ہے. جس کی تنہائی صاف ہوتی ہے اس کے باہر کا ماحول بڑا پاک ہوتا ہے. شراب آیت نازل ہو گئی، صحابہ سب مل کر نبی کے پاس نہیں آئے تحقیق کے لیے. کیا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی؟ نہیں، سنیں، کیونکہ آواز لگانے والا نبی کا قاصد ہے، صحابی رسول ہے. وہ دوستانے میں مذاق کرے تو کرے، لیکن اسلام کے عنوان پر مذاق نہیں کر سکتا. مذاق میں بھی صحابہ اسلام کو کھینچتے نہیں. حکم
ندا لگانے والا پیغمبر کا خاص صحابی رسول حرام حرام، تحقیق نہیں۔ اس زمانے میں تحقیق کرے بغیر تو اچھے عمل نہیں کرتے۔ تحقیق اگر آئی تو تب جا کر وہ تحقیق ہمارے ذہن میں سمجھ میں آئی تو تب جا کر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو اسی وقت مکمل کر دیا۔ اگر تکمیل کا سلسلہ اب تک جاری ہوتا تو پھر دین کا ہم جتنا مذاق بناتے اتنا تو دشمن بھی نہیں بناتے۔ اللہ کے رحموں میں سے، کرموں میں سے ایک کرم، ایک احسان کیا، پیغمبر کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا۔ اب اپنے طرف سے کسی چیز کو زیادہ بھی نہ کرے، کسی چیز کو کم بھی نہ کرے، جس چیز کو جتنا کرنا، جیسا کرنا اسلام حکم دیتا ہے اس چیز کو ویسا ہی کرے۔ محرم الحرام کا مہینہ اگر فضیلت کا ہے، قیامت تک یہ مہینہ فضیلت کا ہی رہے گا۔ کروڑوں اگر اس مہینے میں شہید ہو بھی گئے تب بھی اس مہینے کی فضیلت میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا دین۔ علم کے راستے سے اگر دیکھیں گے، جیسے اچھے دنوں میں جینا بڑی بات ہے، ویسے اچھے دنوں میں مرنا بھی بڑی بات ہے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسین کی فضیلتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ اتنی دور تک اللہ کے فضل، نبی کے صدقے، اساتذہ کی جوتیوں کے صدقے، کتابوں کا مطالعہ ہر کوئی پہنچتا نہیں، اسی لیے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ پوائنٹ بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حالات کو لے کر، اشارے دے کر میں اپنے عنوان کو پیش کر رہا ہوں۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نجات اور ان کی کشتی کو پار لگایا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے پار کیا، اور بے شمار فضیلتوں کے ساتھ اسی دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہادت کا جام پلاتا ہے، فضیلت ہے کہ نحوست ہے؟ فضیلت ہے۔ اور گزشتہ جمعہ بات ادھوری ہو گئی نہیں یا پوری ہو گئی؟ شہادت، شہید بہت بڑی بات ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خطرہ خون کا گرنے سے پہلے معافی، ابھی مرتا نہیں جنت کا دیدار، عذاب قبر سے محفوظ، قیامت کی گھبراہٹ سے حفاظت، تاج وقار کا پہنایا جائے گا، اور شہید کو کہا جائے گا کہ تیری شہادت ہمیں اتنی قبول ہے کہ تو تنہا جنت کو نہ جا، تیرے خاندان، دوست احباب، محلے والے، رشتہ دار، ننیال، ددیال، سسرال کو نہیں چھوڑنا، ان کو بھی لیو، ننیال، ددیال، سسرال، تو 70 کی سفارش لے کر آ، تیری شہادت کے صدقے میں ان کو بھی معاف کر کے تیرے ساتھ جنت بھیجوں گا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بری بات نہیں۔ یوم عاشوراء، محرم الحرام کا مہینہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر، پیغمبر کی بشارت واقع ہوتی ہے۔ نظام کیسے بنتا ہے شہادت کا، سنو۔ تیار ہیں سننے؟ نبوت ختم، بولو الحمدللہ ختم۔ ختم نبوت پر چھوٹا سوال آ گیا تو بھی جواب دے دو، وہ جواب ہی مغفرت کا سبب بنے گا، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ۔ نبوت ختم، رسالت ختم، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلتوں کے جتنے درجات بنائے ہیں ان میں سے اوپر کے درجات، جن سے اوپر کا کوئی درجہ نہیں، حقیقت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، میں صرف عقیدہ نہیں بول رہا ہوں، حقیقت بھی بول رہا ہوں میں، سامنے والا نہ مانے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ باتیں عقیدوں کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں ہی بات ہے۔ سامنے والا اگر نہ ماننے سے حقیقت پر اثر نہیں پڑتا، یہ کہہ کر چھوڑا نہیں جائے گا تمہارا مذہب ہے، تمہارا مسلک ہے، نہیں، حقیقت یہی ہے حقیقت۔ اب دن ہے کہ رات ہے، یہی ہے حقیقت، اور اسی حقیقت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو بیان کرتے کرتے میں یہ نہیں کہوں گا نہیں مانے تو جا کو مرو، ماننا ہی پڑے گا۔ جب دن کو دن نہیں مانے گا تو پھر کیا؟ جب قرآن اور حدیث سے دلائل ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر سامنے والے بحث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث سے دلیل جب ثابت ہو جاتی ہے، سامنے والے کے بحث کا اعتبار نہیں۔ درجات ہیں نہیں، ایک عام انسان، اس میں متقی پرہیزگار، پھر ولایت کے درجات، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس میں بھی کچھ درجے ہیں، ولایت کے درجے ہیں، غوث ہونا، قطب ہونا، ابدال ہونا۔ پھر ذرا اوپر اور جائیں گے، ان ولایت کے درجات کو پار کر کے اوپر جائیں گے، ایک درجہ ملے گا آپ کو تبع تابعین کا۔ ذرا اور اوپر جائیں گے تو ایک درجہ ملے گا تابعین کا، اور ذرا اوپر جائیں گے تو آپ کو ایک درجہ ملے گا صحابہ کا، اور ذرا اوپر جائیں گے تو وہی اہم درجہ ہے نبوت کا، اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو اور ایک درجہ ملے گا رسالت کا، اس سے اوپر جائیں گے وہ ایک ہی درجہ ایک ہوئی کو ملا، اس درجے کا نام ہے ختم رسالت کا۔ نبوت میں اللہ تعالی سب نبیوں کو بٹھایا۔ ان باتوں کو مضبوطی سے سنو، یہی وہ باتیں ہیں جن کو موضوع بنا کر ساری دنیا تمہارے ایمان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں۔ کفر اب رنگ بدل بدل کر آ رہا ہے، کبھی صاف کفر کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کفر محبت اور پیار کی شکل میں آ رہا ہے، تو کبھی کفر عقیدے کی شکل میں آ رہا ہے۔ تینوں شکلوں کو کمزور سے کمزور مسلمان بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، بولو انشاءاللہ۔ کفر کفر کی شکل میں آئے تب بھی ہم کبھی پسند نہیں کریں گے، کفر پیار اور محبت کی شکل میں آئے تب بھی ہم پسند نہیں کریں گے، کفر اگر عقیدے اور خوبصورت شکل میں آئے تب بھی ہم پسند نہیں کریں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میرا اشارہ سمجھے؟ نہیں پہنچاؤں آپ کو وہاں تک؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟
تمہیں ان باتوں کو بل بنا کر پاس بھی کر دیے، تو پھر ابھی طلباء کا احتجاج دیکھا ہے، عاشقین رسول کے حفاظت ایمان کا احتجاج کبھی نہیں دیکھ سکو گے تم۔ ایمان کی حفاظت کی اگر بات صاحب ایمان کے سامنے آ جاتی ہے نا، وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تاریخ میں تیار تھا، آج بھی تیار ہے۔ توجہ، اب سننے والے، اب کے بعد سننے والے، ڈائریکٹ سننے والے، اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والے تمام حضرات اساتذہ و علماء کا دامن تھام کر کہتا ہوں میں، حفاظت ایمان کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر تاریخ گواہ ہے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اللہ کا بندہ اور اپنے دور کے نبیوں کا غلام اور اس دور میں پیارے آقا کا غلام تیار تھا، تیار ہے۔ مشاطہ فرعون کی باندی آسیہ کے محل کی کام کرنے والی، جب اس کے دین کی حفاظت کا سوال آیا، اس کے سینے میں اس کے بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا، برداشت کر رہی ہے لیکن سمجھوتا نہیں کر رہی ہے۔ ایسی ایک ماں کی کسی کے پاس تاریخ ہے تو پیش کرو۔ ہے، اور مذہب پر آفات تو مسلمانوں پر ہی آئے ہیں، کسی اور قوم پر نہیں۔ یہ بڑی تحقیق بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ مذہب پر مسائل، آفات، مشکلات، امتحانات اگر آئے ہیں تو مسلمانوں پر ہی آئے ہیں، دوسری کون سی قوم ہے بتاؤ؟ اور اسلام پر، مسلمانوں پر، مسلمان حکمرانوں پر بے تکے الزامات لگاتے ہیں، مذہب بدلنے پر ان پر ظلم کیا گیا۔ جس بات کی اجازت ہم کو ہمارا قرآن نہیں دیتا، وہ کام یہ معمولی انسان تو کیا بادشاہ بھی نہیں کرتا۔ اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ اسلام سامنے والے کو زبردستی کلمہ پڑھا سکتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ سامنے والے کو اپنی طاقت استعمال کر کے کلمہ پڑھائے۔ آج دنیا میں کفر کہاں رہتا؟ میرے آقا کی طاقت کے ذرے کو بھی چھو نہیں سکتا تھا ابو جہل، میرے آقا کے طاقت کے ذرے کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا تھا ابو لہب۔ رکانہ جیسا عرب کا پہلوان، جو پورے عرب کا زبردست بڑا پہلوان، کسی میچ میں وہ ہارا نہیں۔ ویسا پہلوان آ کر فرسٹ راؤنڈ میں گر گیا، آقا کی طاقت کا اندازہ لگائیے ہے۔ 4000 مردوں کی طاقت دنیا میں اللہ نے ہمارے نبی کو دیا تھا۔ جس کے پاس 4000 مردوں کی طاقت ہو، اعلان نبوت کر کے مکے کے اندر 13 سال صبر کرتا ہے تو اس کی رحمت کا کیا کہنا ہے؟ توجہ، سامنے والے پر الزام لگانے سے پہلے بھی ذرا سوچنا کہ نہیں سوچنا۔ ابھی قریب میں نے اوپن اسٹیج میں یہ باتیں بول کر آیا ہوں، جہاں غیر مسلم بھی تھے۔ الزام سامنے والے پر لگانے سے پہلے
سوچنا. ایک عورت باہر نکلتی ہی نہیں, با پردہ رہتی ہے, آواز اس کے اڑوس پڑوس تک سنتے نہیں, دیکھنا تو دور کی بات کے سائے پر بھی نظر نہیں پڑتی. ایسی عورت پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کو لال باغ میں دیکھے. عورت غلط کے الزام لگانے والا غلط, کیونکہ ہاں جن عورتوں کو لال باغ میں دیکھے, کپن پارک میں دیکھے, ہوٹلوں میں دیکھے, آزاد راہوں میں دیکھے, ان پر اگر کوئی کچھ کہتا ہے چلو بھی اس کی طبیعت اور ان کا الزام دونوں جمع ہوتے ہیں, نتیجہ نکل رہا ہے. پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے 4000 مردوں کی طاقت, ایک روایت میں ہے کہ 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت نہیں, 4000 جنتی مردوں کی طاقت. دماغ بیسٹ ہو جائے گا خالی آقا کی طاقت سن کر حساب لگا کر. اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت. تبھی تو اللہ تعالیٰ 100 کی طاقت دے کر 70 سے نکاح کر رہا ہے تاکہ 30 اسٹاک میں رکھ. سبحان اللہ. سوشل میڈیا اگر بند ہو گیا نہیں, گزری ہوئی محبت واپس آ جائے گی. ابھی قریب میں ایک کمینہ بولا ہے, جب تم کو جنت میں حوران ہے تو پھر دنیا میں عورتوں کے پیچھے کیوں ہے, تم ہم کو دے دو, کئی کو دے دیں ہم. ان تک پہنچنے کے لیے ان کا دامن تھامنا پڑ رہا ہے. جنت میں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ 100 مردوں کی طاقت دیں گے. طاقت کا تو سمجھے, لڑنے کی طاقت نہیں رہے بابا. ہاں تمہیں طاقت کا تو تمہیں وہ لڑنے کی طاقت سمجھ جا کو, جنت کا ماحول بھی خراب کرو نہ کو. وہاں لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, دشمنی نہیں, حسد نہیں, جلن نہیں, وفا ہی وفا, محبت ہی محبت, پیار ہی پیار. لڑائی جھگڑے کی آواز تک نہیں آئے گی. لڑائی جھگڑے کی آواز تو دور کی بات, تفسیر میں آتا ہے جنتی آپس میں بات کریں گے تو ان کی آواز بھی زور کی نہیں ہوگی, آہستہ ہوگی. بیکار کے باتیں نہیں ہوں گی جنت میں, غیبت نہیں, چغل خوری نہیں, زندگیاں پھوڑنے کا کام نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. انہیں کون تمہاری حور 2 دن سے دیکھ لو کو ہوں, دریچہ جھاک لو کو ہے سونے, یہ کاما نہیں رنگے وہاں. سمجھ میں آئی بات. وہ تیسرے درجے کی جنت میں محبوب کو دیکھی نہ کو بول کر یہ بھی باتیں نہیں ہوں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, بیکار باتیں جنت میں نہیں ہوں گی, جھوٹ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, غیبتیں نہیں ہوں گی, چغل خوریاں نہیں ہوں گی, امن ہی امن ہوگا. جنت کے تذکرے ایسے زبردست ہیں پیارو کہ اگر تذکرے سنے تو موت بھی پیاری ہو جاتی ہے. ایسے زبردست جنت کے تذکرے اگر سنیں گے تو موت بھی پیاری ہو جاتی ہے. جو خوف ہے نا موت کے نام سے, وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے جب جنت کی باتیں سنتے ہیں. اسی لیے پیارے آقا صحابہ کو بٹھا کر تذکرے بھی جنت کے کرتے تھے. قرآن پاک میں آیات بھی جنت کے نازل ہوتے تھے. 4000 مردوں کی طاقت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا, لیکن صبر ایسا دکھایا, برداشت ایسا دکھایا, درگزر اور رحمت کی دریا ایسے بہائی جس کی کوئی حد نہیں. اگر طاقت استعمال کرتے کیا ہوتا, کیا ہوتا. ساری دنیا پیارے آقا کی دعوت پر
مدینہ بھی ہجرت کرنے کا موقع نہ ملتا، آقا مکے ہی میں رہتے، عالم میں دین پھیل جاتا۔ اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، جب بات اتنی اچھی ہے تو پھر آقا کے مکے میں رہتے ہوئے دین سارے عالم میں کیوں نہیں پھیلا؟ اس کے جوابوں میں سے ایک جواب بہترین دیتا ہوں۔ اللہ کا ایک اصول ہے، اسی اصول کے تحت اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کر کے دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اے جنت میں تجھے پیدا کیا تجھے بھی بھروں گا، اے جہنم میں تجھے پیدا کیا تجھے بھی بھروں گا۔ اگر سب کو دیندار بنا دیتے تو جہنم خالی ہو جاتی۔ اب یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، زیادہ سمجھ بھی نہیں سکتے، سمجھنے کی کوشش کرنا بھی نہیں، لیکن بھریں گے اللہ تعالیٰ۔ سامنے والے کے بحث کا کوئی اعتبار نہیں، وہاں سے بات جا رہی ہے عقیدت، حقیقت، دلائل، بس۔ آج کفر آ رہا ہے طریقے بدل بدل کر، ہوشیار ہوشیار ہوشیار، ہم محمد کے غلام ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ہم فرعونوں کے دھمکیوں سے ڈر کر ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ بلیں پاس ہو رہی ہیں نا، یکساں سول کوٹ کتے، وندے ماترم کتے، بول ناچ کتے، مخالفت میں بات کرے تو 7 سال جیل کتے، زبردست فائن کتے۔ ایمان کے سامنے ایسے فائنوں کا ہمارے پاس اعتبارچ نہیں ہے۔ 7 سال نہیں، ایمان بچانے کے لیے پوری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں، الٹا ہم نہ رکھو تمہیں پالنا پڑے گا۔ وہاں اگر ہمیں گشت میں نکل گئے تو پھر تم کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کئی جماعت کے ساتھیوں کو بھی میرے پاس ہے جماعت کی کارگزاری، کئی جماعت کے ساتھیوں کو بھی کسی نہ کسی عنوان میں پکڑ کر اندر، ارے آدمی غلط رہا تو پکڑتے نہیں نا، سامنے والا کبھی کوئی، اکثر جیل میں رہنے والے اس وقت بے قصوری چھینسو، اکثر جیل میں رہنے والے اس وقت کیا ہنسو؟ بے قصوری چھینسو۔ قصور واروں کو اگر پکڑنا شروع کرے، معمولی انسان پکڑے اتنے نہیں جائیں گے جتنے خصوصی انسان پکڑے جائیں گے۔ 100 روپے چرانے والے کو پکڑ کو ڈالتے ہیں، ٹرین میں پاکٹ چرانے والے کو پکڑ کو ڈالتے، یہ کراتے۔ بڑے بڑے لوگاں تو پہاڑاں چرا ڈال رہی، اندر سے سیٹنگ ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب ہمارے ملک کے اندر ایک اہم ایشو جو صحیح تھا، میدان میں اترے، سمیدان نے جو حق دیا، حق منوانے کے لیے اس سمیدان کا دامن تھام کر ہی تو آئے ہمارے طلباء، اسٹوڈنٹس۔ یعنی تو بنا دو، دوسرے ممالک کی طرح قانون بنا دو کہ ہمارے ملک میں احتجاج کا قانون نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا سمیدان نے دیا اجازت، جب حکومت سے تم کو تمہارا حق نہ ملے تو حکومت کو جھکانے کے لیے، حکومت کو منوانے کے لیے تم ایک راستہ اختیار کر سکتے ہو امن و امان کا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ احتجاج۔ وہی راستہ لے کر آئے نا، اور اپنی محنتوں کا جو غلط استعمال ہوا، اپنی محنتوں کو بچانے کے لیے آئے میدان میں۔ ہمارے ملک کا مستقبل، ملک میں پڑھنے والے بچوں کو، چاہے مدارس میں پڑھنے والے بچے ہو یا اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہو، ان کے لیے ایک خوبصورت نام دیتا ہوں مولانا، وہ اسٹوڈنٹس اور طلباء ہی نہیں، ملک کا مستقبل اور فیوچر ہے وہ۔ ایئرپورٹاں بنانا، ریلوے اسٹیشنز بنانا، بس اسٹینڈ بنانا، سب بناؤ، لیکن ملک میں زیادہ سے زیادہ کالجز بناؤ،
یونیورسٹیز بناؤ، اسکولز بناؤ، محبت کے ساتھ پڑھاؤ۔ پڑھائی ایک ایسا راستہ ہے، اگر کوئی محبت سے نہیں پڑھتا ہے تو پھر اسے زبردستی بھی پڑھاؤ، کیونکہ ہر کوئی بچہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ بچوں کی طبیعت کھیلنے کی ہوتی ہے، اسے زبردستی پڑھانا ہی پڑتا ہے۔ کتنے لائرز وہ ہیں جو اسکول کو جانے روتے تھے، ماں باپ کی زبردستی سے آج لائر بن کر نکلے۔ کتنے ڈاکٹر وہ تھے جو اسکول کی چوریاں کھاتے تھے، لیکن ان پر کڑی نظر پڑی، آج بڑے بڑے سرجن بن کر باہر نکلے۔ بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے۔ مدرسوں کی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، ان کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے، اور پڑھائی ہی بہت بڑی چیز ہے، اور بہترین دولت پڑھائی ہے، اور عزتوں کے حقدار پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، اور ملک کا مستقبل ہے۔ اپنا حق منوانے کے لیے جب وہ گئے، 2 منٹ کا کام تھا، مسئلے حل کرنے کے بجائے مسئلوں کو بگاڑنے کا انتظار کرنے والے ذلیل ہی تو ہوتے ہیں۔ 12-13 سال کی حکومت میں بے پر اڑنے والوں، تمہارے سے پہلے لوگوں نے 50 سال حکومتیں کی، آج ان کے پاس پر کیا 4 قدم چلنے کے پیر تک نہیں ہے۔ توجہ، تمہیں تو 12 سال کا نظام پیش کر رہے ہیں، طاقتیں پیش کر رہے ہیں۔ ذرا پلٹ کر دیکھو، تمہارے سے پہلے اس دھرتی میں 50 100 سال حکومت کرنے والوں کے پر کیا 4 قدم چلنے کے پیر تک نہیں ہے، اور تمہارے اندر وہ کون سا جنون ہے کہ تم 100 برس راج کرو گے؟ ہمارا آستہ ہے اللہ رب العزت، جس کے بارے میں بعض علماء نے سنسکرت زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، وہ ترجمہ تم کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایشور چڑھانا جو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کسے کب کہاں اتارنا ہے۔ چڑھانا جانتا ہے اللہ، اتارنا بھی جانتا ہے۔ جب بات سوال حق کا ہو، مسئلہ حل کرنا 2 منٹ کا کام اچھا ایسا، پھر چلو ہو گئی بات۔ اب ہوا کیا، کئی دن تک ان بچوں کی رات دن کھانا پینا طبعی ضرورتیں سب غارت کر کے آخر جھکنا پڑا، کسی کو ذلیل ہونا پڑا، طاقت کا پاور ملک کے اندر آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ کیسا ظلم میرے ملک مہان بھارت میں ہو رہا ہے۔ جب مسئلہ حل ہو گیا، لوگوں کے احتجاج کا تم نے جواب دے دیا، اب گرفتاریاں کس بات کی؟ گرفتاریاں کس بات کی؟ تم نے سامنے والے کے طلب کو، دعوے کو، ڈیمانڈ کو قبول جب کر لیا، رفع دفع ہو گیا، پھر وہاں سے ایک نئی محبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے حکومت، رفع دفع کر کے پردھان کا استعفیٰ لینے کے بعد ہمارے ملک کے مستقبل کے ساتھ پھر کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، گھروں کو گھس کر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور 1-2 ہندو بھائی اور بچوں کو پکڑتے ہیں تو ساتھ میں 4-5 مسلمانوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ یہ واحد مذہب ہے، سب دیکھ سکتا ہے لیکن کسی کے بھوک کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ واحد مذہب ہے، سب دیکھ سکتا ہے، کسی کے پیاس کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کے ننگے پن کو دیکھ نہیں سکتا۔ جنید کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو صرف کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، کرنا تو تھا تم کو، تم نہیں کر سکتے، کرنا تو تھا اور ملک کے بڑے بڑے مالداروں کو، جن کی دولت کے سیڑھیوں میں قدم رکھ کر تم اسمبلی اور پارلیمنٹ تک چڑھتے ہو،
ان کو کرنے کے بجائے ایک ہندوستانی مسلمان ان احتجاج کرنے والے ملک کے مستقبل طلبہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، تم کو ہضم نہیں ہوتا، اس کے اوپر اتیاچار کرتے ہو۔ کان کھول کر سن لو، قرآن کا بھی یہی اعلان ہے، تمہاری مقدس کتابوں کا بھی یہی اعلان ہے، ظلم کا اندھیرا زیادہ نہیں چلے گا، انصاف کا سورج جب طلوع ہوگا تمہارے چہروں میں نقاب کیا، تمہارے کپڑوں میں آدھا، تمہارے جسموں میں آدھا کپڑا بھی نظر نہیں آئے گا۔ مسجدیں کھولتے ہیں، کیا قصور کیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے وہ بچے اپنا حق پوچھنے کے لیے باہر آئے، ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی شرمگاہیں کھول کر راستے میں بیٹھ جائے؟ ہماری بچیاں کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو، عزت تو انسانیت ہی کی تو ہوتی ہے، اور ایسی باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ظلم کا جو بھوت سوار پڑا ہے اور ملک کو غارت کرنے کا جو نشہ تمہارے اندر ہے، ہم نمازوں کے بعد بڑے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو اس سیڑھی تک نہ پہنچائے تو نہ پہنچائے، اور ان کرسیوں میں نہ بٹھائے تو نہ بٹھائے، لیکن ان ظالموں کو وہاں سے اتار۔ یہ ہماری پرارتھنائیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں، اور ہمارا آستہ ہے، ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تمہاری دعا جانے کی جگہ کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی پروفٹ محمد کہتے ہیں، ہماری دعائیں عرش تک پہنچتی۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں میں کچھ تو وہ ہوں گے جن سے خود خدا و ایشور محبت کرتے ہوں گے۔ انسانیت، ہماری قوم کی بچیاں اپنا حق مانگنے کے لیے باہر آئی ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرے تو کرے، لیکن جب ضرورت پر آ جاتی ہیں تو ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں جائے؟ ہم نے اس مسئلے پر رخصت دی، ہمارے دھرم اور آستھا میں ہے، ہماری ہی دھرم کی کوئی عورت منتلی ناپاک ہو جاتی ہے، منتلی جو طبیعت عورتوں کی ہوتی ہے، وہ عورت اس طبیعت کے دور میں گزرتی ہے، وہ مسجد کو نہیں آ سکتی۔ گوری پاڑلے کی مسجد عمر فاروق کیا مسجد حرام کو بھی جا نہیں سکتی؟ ایسا قانون رہنے کے باوجود بھی انسانیت اور ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم مسجدوں کو اگر کھولتے ہیں تو ان اندھوں اور ان بھکتوں کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا پاپ نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے خالی ملک کے مٹھی بھر نوجوان ان کیا کہتے ہیں طلبہ اور اسٹوڈنٹس آئے، تم نہیں سنبھال سکے، تمہارا راستہ، تمہارا چلن اور ظلم اسی طریقے سے چلتا رہے گا، ایک دن ملک خود آئے گا، پھر تم کہاں جاؤ گے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں جاؤ گے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کرنے کے کتنے کام ہیں، اور اپوزیشن بھی پتہ نہیں کہ وہ قوم کو لالی پپ دے رہی ہے، صرف بولنے سے کیا کسی کا درد دور ہو جائے گا؟ دردوں کو دور کرنے کے لیے ان کو بھی مضبوط اور مستحکم قدم اٹھانا پڑے گا۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی،
اپوزیشن پارلیمنٹ میں ٹیبل ٹھوک کر کہتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ آئس کریم کھاؤ گے؟ پاپ کارن کھاؤ گے؟ جب تمہارے پاس یہ اختیار ہے پریزنٹ حکومت کے غلط فیصلوں کا دفاع کرنے کی، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بھی تو کچھ کرو۔ صرف ملک کو دونوں طرف کے لوگ مل کر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، اور ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بجائے دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں، بڑے ہمارے بڑوں کا دامن تھام کر میں ملک کو جگانا چاہتا ہوں۔ آ رہا ہے کفر طریقے بدل کر، لیکن ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں نہیں، وہاں سے تو بات گئی، ارے منڈی تو بھی حال ہو رہے بابا، وہاں سے تو گئی، پکڑ کر ڈالتے نہیں، 3-4 دعوت کے ساتھ یہاں کو بھی پکڑ کو ڈالے کہتے۔ اب وہ دعوت کا ایک جنون ایسا لگا رہتا ہے، وہ جہاں گئے وہاں دعوت کا کام تو ضرور کرتے ہیں۔ نبی سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہی سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نبوت کا کام جیل کے اندر کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اب جیل میں خواب دیکھنے والوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، پورا جیل عاشق ہو گیا۔ سیرت میں لکھا ہے کہ جب ان کی رہائی کا فیصلہ ہوا تو پورا جیل رو رہا تھا، کہنے لگے کہ یوسف تم آئے تو ہماری زندگی بدل گئی، اب تم جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت یوسف یہ نہیں کہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے، بلکہ کہا کہ اللہ تو حفاظت کرے گا، بادشاہ کی طرف سے ڈائریکٹ رہائی مل رہی ہے، تمہاری دوستی کو نہیں بھولوں گا، وہاں جا کر میں تمہاری رہائی کا انتظام کروں گا۔ ایسا وقت آیا یوسف کے ہاتھ میں وزارت آئی، اور اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس انہوں نے سفارش کر کے ماحول کو ایسا بہتر بنایا، جیل ایسے خالی ہوئی پھر کبھی نہیں بھری۔ ہم نہ 7 سال جیل میں دلالتیں کرتے، دھمکیاں دے رہی ہیں، ہمیں پھر اندر دعوت کا کام شروع کر ڈالے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں بھی ہمارے ہو جائے گی۔ ہم چاہتے کیا؟ ہم جس ماحول میں ہو اس ماحول میں اچھا کام ہو۔ سمجھ میں آئی؟ کفر آ رہا ہے، تم 7 نہیں 70 سال بھی اندر ڈالو گے، ہم کبھی اس جملے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اور وہ جملہ ہمارے ملک کا ایشو نہیں۔ یہ توجہ کے ساتھ سنیں، وہ جملہ ہمارے ملک کی ضرورت نہیں، وہ دھرموں کی بات ہے، دھرموں کی۔ لکم دینکم ولی دین کا مسئلہ ہے۔ ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ اسمبلی اور پارلیمنٹوں تک جاتے ہیں، دھرموں کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے نہیں۔ ریاست کی ضرورتیں پوری کرنا اسمبلی جاؤ، ملک کی ضرورت پوری کرنا پارلیمنٹ جاؤ، شہر کی ضرورت پوری کرنا کارپوریشن جاؤ۔ ہمارا ملک ایک بہترین باغ ہے، کئی قسم کے پھول رہتے ہیں، ایک ہی پھول اگر ایک باغ میں رہ جائے اسے گلستان نہیں کہتے، ایک ہی مذہب کا آدمی اس ملک میں رہ جائے اسے ہندوستان بھی نہیں کہتے۔ آ رہا ہے کفر، طریقے بدل کر، کبھی کفر کفری کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کفر محبت کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کفر عقیدے کی شکل میں آ رہا ہے۔
ہمارا ایمان ہے، سمجھو اس بات کو. ولایت عام ایمان، اس کے بعد ولایت کے درجات، پھر اس سے ذرا آگے. آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنی بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ سمجھنے کا پورا یقین دلاؤ، پوری کتابیں اور اسباق کھول دیتا ہوں. آپ کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے. اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے تبع تابعین کا، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے تابعین کا، اس سے اوپر کا درجہ ہے صحابہ کا. سمجھ میں یہی بات ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے نبوت کا، اس سے اوپر کا درجہ ہے رسالت کا، اس سے اوپر کا درجہ ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی کے لیے تھا، وہ بھی فل ہو گیا. میرے رب نے اپنے فضل سے پر کر دیا. اس درجے کا نام ہے ختم رسالت و نبوت. اور وہ ہمارے نبی، نبیوں میں بہت سارے، رسولوں میں بھی بہت سارے، ختم نبوت میں بہت سارے نہیں، تنہا ہمارا نبی. نبوت ختم ہو گئی ہمارے نبی پر، دین مکمل ہو گیا. بولو الحمدللہ. اب بھی شروع کر رہا ہوں. نبوت ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی. ختم. کچھ لوگ کہتے ہیں نبوت ختم ہوئی، رسالت ختم ہوئی، امامت ختم نہیں ہوئی، قیامت تک امامت کے لوگ آتے رہیں گے. تمہارا اگر مذہب ہے تو کر لو، لیکن ہمارا نہیں ہے. امامت کوئی عہدہ ہی نہیں ہے حقیقت اور اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں یہ بات. ہاں، دنیا کے اندر مسجدوں میں جسے مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع ملا وہ نہیں امام ہے، بس ہو گیا. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جسے اللہ تبارک و تعالی امامت عطا بھی کر دے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے 12 ائمہ آئیں گے، اس پر اختلاف ہے، میں اختلافات کو پیش نہیں کرتا. 12 ائمہ آئیں گے، وہ ائمہ کا درجہ بھی رسالت اور نبوت کے بعد ہے. رسالت اور نبوت سے بڑا درجہ امامت کا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ امام حسن، امام حسین جو بولتے ہیں، اہل سنت لفظ امام جو استعمال کرتے ہیں وہ حضرت کی جگہ میں، حضرت کے ترجمے میں. شیعہ لوگ جو امام استعمال کرتے ہیں نا، وہ حضرت کے ترجمے میں نہیں. ان کے نزدیک امامت ایک عہدہ ہے جو نبوت اور رسالت سے بھی بڑا ہے. ہمارے نزدیک وہ عقیدہ نہیں ہے. امام علی، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام مہدی، ہمیں بھی سنتے سنتے بولنے کی عادت پڑ گئی. لیکن یہاں ہمارے نزدیک امام مسجد کے امام کا ترجمہ نہیں، یا وہ امام کا مطلب نہیں جو شیعہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہاں پر امام کا ترجمہ حضرت کے برابر ہے. آئی بات؟ نبوت ختم ہو گئی الحمدللہ. اب نبوت کے بعد اسلام کی خدمت، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. توجہ سے سنو، اصل باتیں آ رہی ہیں. کس کا سلسلہ شروع ہوا؟ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. آقا اپنے حیات میں کبھی نہیں بولے میرے بعد انو خلیفہ، انو خلیفہ، انو خلیفہ، انو خلیفہ، انو خلیفہ، نہیں بولے. البتہ ایک ذات اقدس کے بارے میں آقا نے اشارہ دیا، کیونکہ خلافت شریعت کا حصہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ذرا سمجھو، میری بات سمجھو. ہونا کہ تو ایک چاپ پلا ڈالتا ہوں، سمجھو. اگر خلافت شریعت کا حصہ ہوتا، خلافت کرنے کا طریقہ شریعت میں ہے. آقا بولا کہ میرے بعد ابو بکر،
لیکن آقا نے اشارہ دیا میرے بعد فوراً اگر اسلام کی ذمہ داری، مسلمانوں کی خدمت اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کی اگر کسی کے پاس صلاحیت ہے تو وہ ابو بکر کے پاس ہے. اس قسم کے اشارے آقا نے دے دیے. اسی لیے آقا کی حیات میں آقا کے مصلی میں کھڑ کر اگر کسی کو نماز پڑھانے کا شرف ملا ہے تو وہ ابو بکر کو ملا ہے. میں وہ باتیں بول رہا ہوں جس کو سامنے والا انکار نہیں کر سکتا. سب صحابہ میں محبت، ایک دوسرے کا ادب اور احترام، کوئی کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں. نبی فضیلت بتا دیے لے کر رکھ لیتے تھے. وہ فضیلت سن کر کبھی کسی صحابی نے دوسرے صحابہ کے بیچ میں نبی کی بتائی ہوئی فضیلت کا اظہار کر کے بڑپن نہیں جتایا. یہ صحابہ کی جماعت بند کمرے میں بلا کر حضور بولے کیا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے بول کر حضور بند کمرے میں بلا کر بولے کیا؟ ارے بولو بھائی رتی ساتھ دیو مجھے 2-3 منٹ میں ختم کرتا ہوں بات. ہاں ایسا رننا آواز بولے کیا بند کمرے میں عمر آؤ ادھر بیٹھو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے جاؤ. ایسا بولے کیا؟ اتنی بڑی فضیلت نبی نے مجمع صحابہ کے بیچ میں عمر کی شان بیان کر رہے ہیں. لیکن سننے کے بعد حضرت عمر حضور کے حیات میں ہو یا حضور کے بعد ہو کبھی صحابہ کے درمیان میں اپنی یہ فضیلت کو بیان کر کے بڑھ پڑے منہ نہیں کھولنا. یہ فضیلت میرے پاس ہے. ایک صحابی کو 1 فضیلت 2 فضیلت 3 فضیلت 4 فضیلت ملی. حضرت عثمان کو ذوالنورین ایک بیٹی نبی نکاح میں دیے. سبحان اللہ. وہ بیٹی کا انتقال ہوا. عثمان مایوس بیٹھے تھے. ایک تو بیوی کے انتقال پر افسوس. سچی محبت کرنے والا بیوی کے انتقال پر کیا کرتا ہے؟ ہلو بول رہی نا. سچی محبت کرنے والا بیوی کے انتقال پر کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا. ایک جنازہ جالے کو تھا کہتے. کیا جالے کو تھا؟ جنازہ جالے کو تھا کہتے. آدمی پکڑ لے کر جالے کرتے. اب جنازہ اٹھا کر جاتے وقت لوگ تشہد پڑھتے درود پڑھتے. سمجھ میں آئی بات ہے. لیکن ایک جنازہ جالے کو تھا تو سامنے ایک آدمی جنازے کی طرف اور مجمع کی طرف پھر کر بولنے کو تھا اے آہستہ بھائی آہستہ آہستہ اطمینان سے سکون سے. مجمع میں تمہارے سکا کون کی تھا جنازے میں شریک؟ کیا کی 1-2 مرتبہ بولیا تو بولیا. کنگیری سے نکل جا کو میسور اور خبرستان آیا تک اس کے جملے میں یہ تھے نا. ابھی کتنا اطمینان سے لے کر آنا. سوچا کہتے کتنی محبت ہے نا اسے. جنازے میں میت کو بھی ہلنے دے رہا نہیں. با اطمینان سے لے لکاریم با آہستہ لے لکاریم با. تو کی با اتنا تڑپ رہا ہے. ارے بھائی تجھے کیا معلوم کی ایسا انہیں 2 مرتبہ مری. لوگ دفنانے کے لیے اٹھا لے کر آئے. اٹھانے والوں کو ٹھوکر لگی. جنازہ گریا تو اٹھ کو بیٹھ گئی. ایسے اس عنوان کے کئی لطیفے مجھے یاد ہیں. ہم عورتیں بھی سنتے بعد میں وہ لگا الٹے سیدھے کمنٹس کرے تو افسوس کے ساتھ بیٹھے حضرت عثمان غنی. ایک تو بیوی کا انتقال. وہ بھی بیوی کون ہے؟ نبی کی بیٹی رہ کر بھی سب سے زیادہ حق ادا کرنے والی.
دوسرا افسوس اس بات کا تھا رشتہ کٹ، میاں بیوی میں سے اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے اب رشتہ نہیں رہتا. شوہر کا انتقال ہو جائے تو کچھ دن تو رشتہ رہتا ہے، لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا، روح قبض ہوتے ہی فوراً رشتہ کٹ ہو جاتا ہے. قرآن اب نبی کے گھر کی دامادیت میری ختم ہو گئی. اب جو زمانہ کہتا تھا نا داماد رسول، وہ نہیں. حضور نے ایک تو حضور کی بیٹی کا انتقال، وہی بیٹی عثمان کی بیوی. حضور نے دیکھا کہ عثمان کے چہرے میں انتہا درجے پر افسوس. جب بات معلوم ہوئی تو عثمان نے کہا، حضور نے کہا عثمان اتنا فکر کیوں کرتے ہو؟ تم چھوٹے تب بھی محمد تم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہماری اور ایک بیٹی ہے، ہم اس کا نکاح تم سے کریں گے. سبحان اللہ. دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک، یعنی تو ایک گھر میں دو بیٹا دان کو دو بیٹیاں دیتے ہی بولے تو وہ گھر کے اخلاق پر ڈوٹیچ نہیں. پینٹ سنو نوجوانہ، ذرا بڈھے لوگا بھی سنو، میں بھی تمہاری سفیدی کے ساتھ آ گیا ہوں. کیا ہنسنی. ایک آدمی کو دو بیٹیاں ایک کے انتقال کے بعد، یا ایک گھر میں دو بھائیاں کو دو بیٹیاں اگر اٹھا کر دیتے ہی بولے تو وہ گھر کے اخلاق پر ڈوٹیچ نہیں. ایسا گھر کہاں ہے کہ معلوم نہیں. ایسے گھرا لاکھا مل جائیں گے. ایک دیدال کو روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے کوئی سسرا پڑھا نہیں پڑھ رہا ہے. وہ سسرا شراب پی رہا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. چوری کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. نماز چھوڑ رہا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. موبائلوں میں فلمیں دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. لیکن ایسے چھکرے کو بیٹی دے دال کو مجلسوں میں بیٹھ کر کیا بولتا، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی حضرت اسے دیا سو. عثمان تمہاری عظمت کو قیامت تک سلام. کون بولے کون تھوکے عظمتوں پر اثر نہیں پڑتا. عثمان تمہاری عظمتوں کو قیامت تک سلام. خود نبی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ عثمان تمہارا جیسا داماد تو ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے. نعمتوں میں اللہ کے نبی کہہ رہے جن کا صدقہ نعمتیں بن کر امت کو پہنچ رہی ہیں. ہماری اور ایک بیٹی ہے دیتی ہیں، اتفاق سے ان کا بھی انتقال ہو گیا. جو بیٹی فاطمہ تھی چوتھی، ان کا نکاح علی سے ہو گیا. اب کوئی بیٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان یہ سب آسمان کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلوں میں کسی کا دخل نہیں ہے. دنیا ہے، جنت میں میدان حشر میں ہمارا رشتہ سلامت رہے گا. ہم کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تم تو وہ ہو، ہمارے پاس اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا، ہم 40 بیٹیوں کو بھی تمہارے نکاح میں دیتے. کبھی حضرت عثمان غنی نے اس فضیلت کو صحابہ کے بیچ میں بتا کر جتایا نہیں. علی کو، حضرت علی کو کیا کہا
कैसे कैसे सहाबा थे, ये बात बोलकर बात खत्म कर, कैसे कैसे सहाबा थे नबी की मजलिस में। अबू बकर थे, उमर थे, क्या फजीलत थे, उस्मान थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, अबू हुरैरा तो साया बने बैठे थे, हजरत बिलाल आशिक रसूल मेराज में बिलाल के चलने की आहट तक नबी को सुनाई दे रही थी। वैसे सहाबा रहकर भी हजरत अली को हुजूर फरमाते हैं, ऐ अली मैं इल्म का अगर शहर हूँ तो इस शहर के तुम दरवाजे हो। कभी अली ने ये फजीलत बताकर जताया नहीं। इसे यहीं रखो, आइंदा जुमा आपकी खिदमत में बकिया बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते हुए कोई